حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جاؤ اور اگر زندگی چاہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑھے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ وہ بے قرار ہو جائیں اور اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں اپنا زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں جب ان کو دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگائے جاتے۔ اسی کا صلہ یہ ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اس لیے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے کچھ دن جہاد میں گزار دوں، اور اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے وہاں سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڑلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انہیں انکار کیا جائے یا انکار کی کوئی گنجائش ہو۔ اذان کہنا شروع کی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مدینہ میں قیام کر کے واپس ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔